یہ ایک نماز پڑھ لو اسی مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ نماز پڑھ کر کے کوئی بھی دعا کرو، اللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہی فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو اسی پہلے عشرے میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں پڑھی جاتی ہے، اور جو اس نماز کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد جو بھی وہ دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی نماز مبارکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذی الحجہ کا مہینہ آئے نا تو اس میں عبادت کیا کرو۔ فرمایا اس لیے پہلے عشرے کو اللہ عز و جل نے بزرگی عطا فرمائی ہے، اس میں جو بھی شخص یہ 4 رکعتیں اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس عشرے میں جو شخص بھی رات کے تہائی حصہ گزار کر کے اس عشرے میں کسی بھی رات کو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس عشرے کی کسی بھی رات کو جو تہائی حصہ جب گزر جائے اس وقت کوئی شخص 4 رکعت نوافل پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ کی زیارت، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ نماز 4 رکعت نماز ہے، جیسے دوسری نوافل ہوتی اس میں نیت باندھی جاتی اسی طریقے سے نیت باندھی جائے گی، اور نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور قل اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے 1 رکعت پوری کریں گے، باقی جو نماز میں رکوع اور سجدہ میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہی پڑھا جائے گا۔ 1 رکعت پوری کرنے کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پوری کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمد شریف، اور قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ، قل اللہ شریف 3 بار، اور آیت الکرسی 3 بار پڑھنے کے بعد جو کچھ دوسری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد رکوع سجدہ میں اور قیام میں، رکوع سجدے میں اور قاعدہ میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی رب اجعلنی وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ اسی طریقے سے دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھنا ہے، جس طریقے سے 2 پہلی پڑھی ہیں اسی طریقے سے 2 رکعتیں اور پڑھنی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میں اللہ کے حضور اب دعا مانگنی ہے۔ اب جو ہی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ عز و جل کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دوسری حدیث پاک ہے کہ جو شخص لگاتار ان راتوں میں عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت النعیم میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہاں جنت میں اللہ عز و جل اس کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا، یعنی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ بندے کو صرف 1 رات جاگنے کے بدلے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے برابر ثواب دے رہا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے برابر ثواب دے رہا ہے۔ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ مقدسہ میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان راتوں کو ایسے ہی نہ جانے دے، بلکہ ان راتوں میں اللہ عز و جل کی بارگاہ مقدسہ میں گریہ وزاری کریں کثرت کے ساتھ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عز و جل بہت ہی غفور رحیم ہے، وہ ہماری خطاؤں کو ضرور معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو ضرور درگزر فرما دے گا۔ آمین بجائے سید النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم۔